بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا ہمارا موضوع نظم پیغام ہے علامہ محمد اقبال صاحب کی۔ تو سب سے پہلے علامہ اقبال کے دور حیات کی اگر بات کی جائے تو 1877 سے 1938 تک کا جو ہے وہ ان کا دور حیات ہے۔ اب اس نظم کو سب سے پہلے یہ بات ہم کرتے ہیں کہ اس نظم کو اقبال نے کیوں لکھا یا اس کی جو ہے وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو جی یہ نظم اقبال نے اس لیے لکھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت سے جو ہے وہ واقف ہو جائیں، یعنی کہ اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیں اور یہ جان لیں کہ کائنات کی تمام چیزیں اسی کی بدولت ہیں۔ وہ ایک ایسا دہقاں ہے، یعنی کہ دہقاں سے مراد کے کسان ہے، اور ایک ایسا انسان ہے۔ اگر کسان کی بات کی جائے تو اس نظم میں اقبال نے انسان کو کسان کی صورت میں پیش کیا ہے اور اپنے لوگوں تک جو ہے وہ اپنا خیال یا اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دہقاں ہے، یعنی کہ اے انسان تو ایک ایسا کسان ہے جو بیج، کھیتی، برسات اور فصل سب کچھ خود ہی ہے، اور وہ ایسا مسافر ہے جس کے اپنے وجود میں منزل بھی موجود ہے، راستہ بھی موجود ہے، اور وہ اپنا رہنما بھی خود ہے۔ پھر وہ ایک انسان ایسا مجنوں ہے جس کے اندر لیلا، محمل و صحرا مخفی ہیں، یعنی مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ایسا میں کش ہے جو خود ساقی، مینا، میں اور محفل ہے۔ چنانچہ مسلمان کو چاہیے کہ باطل کو خس و خاشاک کی طرح نیست و نابود کر دے، کیونکہ وہ اللہ کا آخری پیغام ہونے کی حیثیت سے ابدی اور لافانی ہے۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں اپنی نظم۔ تو یہ پہلے نظم جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، لیکن اس کو کچھ بچوں کی طرف سے جو ہے وہ اظہار تھا کہ جی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں یہ دوبارہ پڑھا دی جائے، اس لیے یہ نظم میں آپ کو آج دوبارہ کرواتا ہوں۔ اب اس کا پہلا شعر آپ دیکھیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں۔ اے کسان، اگر تو اپنی حقیقت کو پا لے تو معلوم ہو جائے گا کہ دانا، کھیتی، بارش اور پیداوار سب کچھ تیری وجہ سے ہے۔ یعنی کہ اقبال نے اس میں کہا کہ اگر کسی ملک کا کسان جو ہے یا دہقان جو ہے وہ کام چور ہو جائے تو وہ جو قوم ہے یا وہ جو ملک ہے پھر اس میں قحط اور زوال جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اقبال نے کہا کہ بالکل ویسے ہی جس طرح کسان کا ایسا حال ہے کہ وہ اگر اپنے کام سے کام چوری کرتا ہے تو بالکل ویسے ہی مسلمان کا بھی حال انہوں نے بیان کیا کہ دنیا میں مسلمانوں کی بھی وہی اہمیت ہے جو کسان کی زرعی ملک میں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان اور کسان ان دونوں میں ایک جیسی خوبیاں بھی موجود ہیں، یعنی کہ وہ خوبیاں جو دونوں میں مشترک ہیں وہ کیا ہے؟ ابھی کسان کو دیکھیں، وہ ہمیشہ سے ہی آپ کو سادہ مزاج، سادہ دل اور ریاکاری اور تصنع سے گریز کرتا ہوا ملے گا، پھر صبر و تحمل سے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان کی بھی یہی صفات ہیں، اور اسی وجہ سے اقبال نے اپنے مسلمان کو جو ہے وہ مرد مومن کا تصور دیا۔ اب اس میں حوالے کے طور پر شعر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اب جی دوسرا شعر دیکھیں۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ مفہوم دیکھیں۔ تو کس کی تلاش میں گھوم رہا ہے؟ اگر غور کرو تو راہ بھی تم ہی ہو، مسافر بھی تم ہو،
راہبر بھی اور منزل بھی تم ہی ہو۔ یعنی کہ جب 1800 اس میں بات اگر ہم کرتے ہیں تو اقبال نے جو اصل بات جو تھی جس کے لیے شعر لکھا یا نظم لکھی، تو 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، جنگ آزادی، تو اس کے بعد جو مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنی تھی، وہ کیا چیزیں بنی تھی؟ اس میں مسلمانوں کی معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تعلیمی حالت جو ہے وہ یہ نہایت ابتر ہو گئی تھی، اور ان کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنا محال ہو گیا تھا۔ پھر انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے اپنی تہذیب جو ہے، اپنی معاشرت متعارف کروائی، پھر تمام روایات جو یہاں کی تھیں وہ بدل گئیں۔ بدلی کیسے کہ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انگریزوں کی اندھی دھند تقلید کرنا شروع کر دی، یعنی تقلید کرنا کہ انگریزوں کی پیروی کرنا شروع کر دی، انگریزوں کی روایات، انگریزوں کی تہذیب اور انگریزوں کے رسوم کو جو ہے وہ انہوں نے اپنانا شروع کر دیا، جس کے بدلے میں کیا ہوا کہ انگریزوں کی روایت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور مسلمانوں کا جو اپنا رہن سہن ہے، جو اپنی تہذیب ہے، جو اپنی ثقافت ہے، وہ اس سے متاثر ہوئی، اور مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ مذہبی روایات سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اقبال کا اصل مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کو اس بات کا درس دینا تھا کہ تم اپنی مذہبی اور قرآنی تعلیمات سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہو، اور تمہاری ذلت اور تمہاری خستہ حالی کا سبب بھی یہی چیز ہے کہ جو تم ان چیزوں سے دور ہو رہے ہو۔ اب اس میں حوالے کا شعر دیکھیں، مثال کے طور پر، چلتا ہوں تھوڑی دور پر ایک راہ رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ اس کے بعد اس میں آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں جو نظم آپ نے پڑھی تھی نوجوان مسلم کے حوالے سے، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو اس میں سے بھی آپ جو ہے وہ حوالے جات کے لیے شعر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ آپ تیسرا شعر دیکھیں، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ یعنی کہ اے انسان، اے مسلمان، تو حالات کے تلاطم میں گھبرا گیا ہے، لیکن اگر تو خود کو پہچان لے تو کشتی بھی تو خود ہے، کشتی چلانے والا بھی، سمندر بھی، اور ساحل بھی تو خود ہے۔ یعنی کہ جس طرح ملاح جو ہے وہ کشتی چلانے والا جو انسان ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہے دریا میں یا سمندر میں، وہ جس طرف چاہے، جس رستے کی طرف مرضی چاہے، وہ ملاح ہے، وہ کشتی چلانے والا ہے، وہ اپنی کشتی کو جو ہے وہ اس سمت میں لے جا سکتا ہے۔ تو اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اے انسان، اے مسلمان، تو بھی اس ملاح کی طرح ہے، تو بھی اس ملاح کی طرح ہے، تیرے پاس بھی جو ہے وہ تیری تقدیر کی یا تیری قسمت کی کشتی جو ہے وہ تجھے بھی سونپ دی گئی ہے۔ اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو نے اپنی قسمت کو یا اپنی تقدیر کو کس طرف روانہ کرنا ہے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کشتی چلانے والا بھی ہے، کشتی بھی تو خود ہے، سمندر بھی تو خود ہے، ساحل بھی تو خود ہے، اور جس سمت میں تو نے جانا ہے وہ سمت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس طرف چاہے تو جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شعر دیکھیں حوالے کے لیے، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ اب دوسرا شعر دیکھیں، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ شعر نمبر 4 دیکھیں، اب اس میں اقبال کا جو خیال ہے، جو اقبال نے بات کی ہے، یا اقبال نے جو اپنے مسلمان یا انسان کی حقیقت بیان کی ہے، اسے دیکھیں، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بام میں کبھی، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بام میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ یعنی کہ اے بندے، اے انسان، عشق کی گلی میں آ کر نظارہ کر، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو مجنوں ہے، تو لیلا ہے، اور صحرا اور محمل بھی تیرے ہیں۔
یعنی کہ اقبال نے اس میں کہا کیا بندے اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے، اپنی اصلیت کو پہچان لے اور عشق حقیقی کی طرف جو ہے وہ آ جا، کیونکہ اے مسلمان تجھے اپنے مقاصد سے محبت ہونی چاہیے، تجھے اپنے نظریات سے وابستگی ہونی چاہیے، اور جب تو اپنے مقصد سے، اپنے اظہار سے یا اپنے فرض سے جو ہے وہ محبت کرے گا تو اس وقت تیری محبت جو ہے وہ حقیقی محبت ہوگی، عشق حقیقی ہوگا۔ اور عشق حقیقی کے لیے اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ عشق حقیقی کیا ہے تو پھر عشق کی مثال تجھے اسی فلسفے میں ملے گی، اور فلسفہ عشق تمہیں اسی انداز میں نظر آ سکتا ہے جب تم دیکھو گے کہ حضرت ابراہیم کو آتش پر بٹھا دیا گیا تھا، اور وہ کس وجہ سے بٹھایا گیا تھا؟ ان کے عشق کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح حضرت حسین نے جس عشق کی خاطر سر قلم کروایا، عشق تھا انہیں، کس کے لیے تھا؟ اپنے دین کے لیے عشق تھا، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جستجو کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربانیاں دینے والے تھے، اور وہ قربانیاں کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ انہیں عشق تھا۔ تو یہی وہ عشق تھا جو ان کا مقصد تھا، جو ان کا نظریہ تھا، وہ اس پر جو ہے وہ عشق حقیقی کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے اور اپنا سر قلم کروا دیا، لیکن اپنے مقصد سے یا اپنے نظریے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ اسی طرح عشق ہے، یہ عشق کی نشانیاں ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ مثال کے طور پر حوالے کے لیے آپ شعر دیکھیں، عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ تو جی یہ آپ کے آج کی نظم کے موضوع میں 4 شعر موجود ہیں، ان 4 شعروں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کی تشریح یاد کرنی ہے، اور اقبال کا تعارف جو پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے اسی کو آپ نے دیکھ لینا ہے، اس میں آپ کی معروضی بھی آ جائے گی، اور وہی جو 3-4 لائنیں آپ کو بتائی گئی ہیں، ہر تشریح سے پہلے اقبال کے بارے میں یا اقبال کے محاسن کلام کے بارے میں، اقبال کا جو لکھنے کا انداز ہے اس کے بارے میں 2-3 لائنیں آپ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی تشریح کریں۔ تو جی یہ آپ نے 4 شعر جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں تشریح اس کی اچھی طرح سے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اقبال کی یہ نظم پیغام جو ہے یہ اہم نظموں میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں سے اکثر جو ہے وہ امتحان میں 2 شعر آ جاتے ہیں۔ تو جی میری طرف سے تمام طلباء اور طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام، شکریہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔